خوش آمدید. یہ ہے کرسڈ وسپرز، وہ تاریک راز جو ہمارے جنگلوں، پہاڑوں اور ویران جگہوں میں چھپے ہیں. ہر کہانی ایک حقیقی واقعے پر مبنی ہے. چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو اور شیئر کرو تاکہ یہ خوف سب تک پہنچے. اب چلتے ہیں کہانی کی طرف. صادق آباد سے چند کلومیٹر دور موزے بستی کمال شاہ کا نام گوگل میپس پر تلاش کرتے ہوئے عمر کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ پھیل گئی. یہ وہ جگہ تھی جہاں انہیں اپنا خوابوں کا گھر ملا تھا. ایک ایسا گھر جو بظاہر تو پرانا اور ویران نظر آتا تھا، لیکن اس کی کشادگی اور رقبے نے عمر اور اس کی بیوی سارا کو پہلی نظر میں ہی اپنی جانب کھینچ لیا تھا. عمر سرکاری ملازم تھا اور اس کا تبادلہ صادق آباد ہوا تھا، اس لیے انہیں شہر کے قریب ہی کوئی ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں سکون بھی ہو اور بچوں کے لیے کھلا ماحول بھی میسر ہو. بستی کمال شاہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے اور ان کی زندگی سادہ اور پرسکون تھی. اس بستی کے ایک کونے میں ایک اونچے ٹیلے پر یہ پرانا مکان واقع تھا جسے مقامی لوگ حویلی کہتے تھے. اس حویلی کے ساتھ ایک طویل اور پراسرار کہانی جڑی ہوئی تھی، لیکن عمر اور سارا اس سے بے خبر تھے. انہیں تو بس ایک وسیع گھر چاہیے تھا جہاں ان کے 2 بچے 8 سالہ احمد اور 6 سالہ فاطمہ کھل کر کھیل سکیں. حویلی کا سودا بہت کم داموں میں طے ہو گیا، جس سے عمر کو تھوڑا تعجب ہوا، لیکن اس نے اسے اپنی قسمت اچھی سمجھا. حویلی کا مالک ایک بوڑھا شخص تھا جس نے بہت جلدی میں سودا کیا اور کہا کہ اسے کسی اور شہر منتقل ہونا ہے. اس نے یہ بھی بتایا کہ حویلی کافی عرصے سے خالی پڑی ہے اور اس کی مرمت کی ضرورت ہے. عمر نے سوچا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، وہ مرمت کروا لیں گے. لیکن جب وہ حویلی میں شفٹ ہونے کے لیے پہنچے تو انہیں وہاں کے مقامی لوگوں کی عجیب و غریب نظریں اور سرگوشیاں محسوس ہوئیں. کچھ بوڑھی عورتیں تو انہیں دیکھ کر صلیب کا نشان بنانے لگیں اور ان کے ہونٹوں پر کوئی دعا جاری تھی. عمر نے ان باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا. اس کا خیال تھا کہ دیہات کے لوگ توہم پرست ہوتے ہیں. حویلی ایک وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھی. اس میں 10 کمرے تھے، ایک بڑا صحن، ایک کنواں اور چاروں طرف پھلدار درختوں کا جھنڈ. حویلی کی دیواریں پرانی ہو چکی تھیں اور ان پر جگہ جگہ دراڑیں پڑ چکی تھیں. چھتیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں اور کہیں کہیں سے لکڑی گل چکی تھی. حویلی میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی بوسیدگی اور گھٹن کا احساس ہوا. ایک ٹھنڈی ہوا ہر وقت حویلی کے اندر موجود رہتی تھی، چاہے باہر کتنی ہی گرمی کیوں نہ ہو. سارا کو پہلی نظر میں ہی یہ گھر کچھ عجیب سا لگا تھا، لیکن عمر کے اصرار پر وہ خاموش رہی. مرمت کا کام شروع ہوا تو عمر کو مزدوروں کی کمی کا سامنا کرنا پڑا. بستی کمال شاہ کے لوگ اس حویلی میں کام کرنے سے کتراتے تھے. کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال مٹول کرتے. بڑی مشکل سے انہیں چند مزدور ملے جو زیادہ پیسے لے کر کام کرنے پر راضی ہوئے. مزدوروں کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سا خوف دکھائی دیتا تھا. وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے اور شام ہوتے ہی کام چھوڑ کر بھاگ جاتے. عمر نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ یہاں سکون نہیں ہے صاحب جی، یہاں کی فضا اچھی نہیں ہے. عمر نے ان کی بات کو اہمیت نہیں دی اور سوچا کہ یہ مزدور کام سے بچنے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں. پہلے ہی دن سے حویلی میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے. رات کے وقت جب سب سو جاتے تو باورچی خانے سے برتنوں کے گرنے کی آوازیں آتی. کبھی کبھار یوں لگتا جیسے کوئی بھاری چیز فرش پر گھسیٹی جا رہی ہے. عمر اور سارا پہلے تو اسے چوہوں یا بلیوں کا کام سمجھتے رہے، لیکن جب ایک رات انہوں نے اپنے کمرے کے دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ خوف زدہ ہو گئے. قدموں کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی ننگے پاؤں لکڑی کے فرش پر چل رہا ہو. عمر نے ہمت کر کے دروازہ کھولا، لیکن باہر کوئی موجود نہیں تھا. صرف ایک سرد ہوا کا جھونکا ان کے چہرے سے ٹکرا کر اندر آ گیا. دوسری رات احمد کو خواب میں ایک خوفناک چہرہ نظر آیا.
اس چہرے کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک گندی مسکراہٹ تھی۔ احمد چیخ کر اٹھا اور اپنے والدین کے پاس بھاگا۔ سارا نے اسے تسلی دی اور کہا کہ یہ صرف ایک برا خواب تھا، لیکن احمد بضد تھا کہ اس نے ایک بھوت دیکھا ہے۔ عمر نے اسے جھاڑ پلا دی اور کہا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن اس رات عمر بھی ٹھیک سے سو نہ سکا۔ اسے بھی اپنے ارد گرد کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ دن بعد فاطمہ باغ میں کھیل رہی تھی جب اسے ایک پرانی گڑیا ملی۔ گڑیا پھٹی پرانی تھی اور اس کا ایک بازو غائب تھا۔ فاطمہ نے اسے اٹھایا اور خوشی خوشی سارا کے پاس لے آئی۔ سارا نے گڑیا کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ گڑیا کے چہرے پر سیاہی کے نشان تھے اور اس کی آنکھیں خوفناک لگ رہی تھیں۔ سارا نے فاطمہ کو ڈانٹا اور گڑیا پھینکنے کو کہا۔ فاطمہ روتے ہوئے بولی کہ وہ گڑیا اسے پسند ہے۔ عمر نے سارا کو سمجھایا کہ یہ بچوں کا کھیل ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن سارا کے دل میں ایک عجیب سا وسوسہ پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے گڑیا کو کمرے میں ایک پرانے بکسے میں بند کر دیا تاکہ فاطمہ اسے دوبارہ نہ چھو سکے۔ ایک رات سارا اکیلی باورچی خانے میں رات کا کھانا بنا رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اسے کچھ دکھائی نہیں دیا، لیکن ایک پل کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے باورچی خانے کے دروازے سے ایک سیاہ سایہ سرک کر غائب ہو گیا ہو۔ سارا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے کھانا ختم کیا اور بچوں کے پاس چلی گئی۔ اس نے عمر کو یہ بات بتائی تو عمر نے ہنستے ہوئے کہا کہ تم تھک چکی ہو، اس لیے تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ اگلی صبح جب عمر اور سارا بازار سے سودا سلف لینے گئے تو انہوں نے بستی کے دکاندار سے حویلی کے بارے میں پوچھا۔ دکاندار پہلے تو گھبرا گیا، پھر آہستہ سے کہنے لگا کہ وہ حویلی منحوس ہے صاحب جی، وہاں جنوں کا بسیرا ہے۔ عمر کو یہ سن کر غصہ آیا۔ اس نے دکاندار کو جھاڑ پلا دی کہ ایسی باتیں مت پھیلایا کرو، لیکن دکاندار نے پھر بھی کہا کہ پہلے وہاں ایک گھرانہ رہتا تھا، ان کے ساتھ بڑے برے واقعات پیش آئے تھے۔ ان کا ایک چھوٹا بچہ رات کو غائب ہو گیا تھا اور پھر کبھی نہیں ملا۔ اس کے بعد سے وہ حویلی خالی پڑی ہے۔ عمر نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، لیکن سارا کے دل میں ایک خوف بیٹھ چکا تھا۔ اس نے عمر سے کہا کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے، لیکن عمر نے کہا کہ یہ سب فضول باتیں ہیں، ہم نے اتنے پیسے لگائے ہیں، اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں۔ رات کو جب سارا باورچی خانے میں تھی تو اسے دوبارہ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس بار یہ احساس پہلے سے زیادہ شدید تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ سارا نے ڈر کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا، لیکن اس بار باورچی خانے کی کھڑکی پر ایک سایہ تیزی سے نمودار ہوا اور غائب ہو گیا۔ سارا کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ عمر اور بچے آواز سن کر بھاگے تو سارا کو بے ہوش پایا۔ انہوں نے پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لایا۔ سارا بری طرح کانپ رہی تھی اور اسے بولنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے بتایا کہ اس نے ایک سایہ دیکھا تھا۔ عمر نے اس بار سارا کی باتوں کو سنجیدگی سے لیا۔ اس کے چہرے پر بھی خوف کے آثار دکھائی دینے لگے۔ اس رات کسی کو نیند نہیں آئی، ہر کوئی ڈرا سہما بیٹھا تھا۔ بچوں نے بھی اپنے والدین کے ساتھ سونا پسند کیا۔ ساری رات گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہی، جسے صرف باہر سے آنے والی ہوا کی سرسراہٹ اور کبھی کبھار کسی پرندے کی آواز توڑتی تھی۔ عمر نے سوچا کہ اب اسے کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ ایسے حالات میں اپنے خاندان کو مزید نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن کیا کریں، کس سے مدد مانگے؟ وہ ایک ایسے علاقے میں تھا جہاں وہ کسی کو ٹھیک سے جانتا بھی نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی عمر نے فیصلہ کیا کہ وہ مقامی مولوی صاحب سے ملے گا۔ اس نے بستی کے لوگوں سے مولوی صاحب کا پتہ پوچھا تو لوگوں نے اسے ایک بزرگ مسجد کی طرف اشارہ کیا۔ مولوی صاحب ایک نہایت نیک اور پرہیزگار انسان تھے، جن کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روحانی چمک تھی۔
عمر نے انہیں ساری صورتحال بتائی، اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات سنائے۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ بہت سال پہلے ایک عامل نے اس حویلی میں جنات کو قید کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا اور خود بھی پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ اس کے بعد سے جنات اور بھی زیادہ طاقتور ہو گئے، اور جو بھی اس حویلی میں رہنے کی کوشش کرتا وہ اسے تنگ کرنا شروع کر دیتے۔ انہوں نے کہا کہ اس حویلی کو خالی کر دو، ورنہ تمہارے خاندان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ عمر نے ان سے مدد مانگی تو مولوی صاحب نے کہا کہ وہ اپنی پوری کوشش کریں گے، لیکن اس کے لیے انہیں کچھ دن حویلی میں رہ کر مشاہدہ کرنا ہوگا۔ عمر نے انہیں بخوشی اجازت دے دی۔ مولوی صاحب اگلے دن اپنے ساتھ ایک صندوق اور کچھ کتابیں لے کر حویلی آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی حویلی کے کونے کونے کا جائزہ لیا اور پھر کچھ آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت کے دوران حویلی میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا ہوا۔ برتن خود بخود گرنے لگے، دروازے کھلنے اور بند ہونے لگے، اور ایک ٹھنڈی ہوا پورے گھر میں پھیل گئی۔ سارا اور بچے خوفزدہ ہو کر ایک کونے میں سمٹ گئے، لیکن مولوی صاحب پرسکون رہے اور اپنی تلاوت جاری رکھی۔ تلاوت ختم ہونے کے بعد مولوی صاحب نے عمر سے کہا کہ رات میں سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، ہمیں رات کا انتظار کرنا ہوگا۔ رات کا پہلا پہر ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ حویلی میں ہلچل مچ گئی۔ مولوی صاحب نے عمر اور اس کے خاندان کو ایک کمرہ میں بند کر دیا اور خود ایک دوسرے کمرے میں چلے گئے، جہاں سے کچھ دیر بعد عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ کبھی کسی کے رونے کی آواز، کبھی کسی کے چیخنے کی، اور کبھی کسی کے کہکہا لگانے کی۔ یہ آوازیں اتنی خوفناک تھیں کہ سارا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ عمر نے بچوں کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور خود بھی ڈر کر کانپ رہا تھا۔ ان آوازوں کے درمیان مولوی صاحب کی بلند آواز میں قرآنی آیات کی تلاوت بھی سنائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دو قوتیں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہوں۔ یہ سلسلہ کئی گھنٹے تک جاری رہا۔ پھر اچانک ساری آوازیں تھم گئی اور ایک خاموشی چھا گئی، ایک خوفناک مردہ خاموشی۔ عمر نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو مولوی صاحب کو دوسرے کمرے میں بیٹھے پایا۔ ان کے چہرے پر تھکن اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ وہ بہت طاقتور ہے، لیکن میں نے انہیں کچھ دیر کے لیے پسپا کر دیا ہے۔ یہ حویلی ان کا ٹھکانہ بن چکی ہے، انہیں یہاں سے نکالنا مشکل ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ وہ ایک دفعہ اور کوشش کریں گے، لیکن اس کے بعد انہیں حویلی کو چھوڑنا ہوگا۔ عمر پریشان ہو گیا۔ اتنے پیسے لگانے کے بعد اب اسے گھر چھوڑنا پڑ رہا تھا، لیکن اسے اپنے خاندان کی حفاظت سب سے زیادہ عزیز تھی۔ اگلے دن مولوی صاحب نے مزید سخت عملیات شروع کیے۔ انہوں نے ہر کمرے میں دھونی دی اور قرآنی آیات لکھی ہوئی چادریں لٹکائیں۔ اس دن حویلی میں نسبتاً سکون رہا، لیکن رات کو پھر وہی ہلچل شروع ہو گئی۔ اس بار تو برتن خود بخود ہوا میں اڑنے لگے اور دیواروں پر عجیب و غریب نشانات نمودار ہونے لگے۔ سارا اور بچوں نے تو اب خوف سے بولنا بھی بند کر دیا تھا۔ عمر کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اسے یہ حویلی خریدنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ رات کے آخری پہر جب تمام شور و غل ختم ہوا تو مولوی صاحب ان کے کمرے میں آئے۔ ان کے چہرے پر مایوسی اور تھکن تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے، لیکن یہ جنات یہاں سے جانے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ بہت پرانے اور طاقتور ہے۔ اس حویلی کو خالی کر دو، یہاں رہنا تمہارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ عمر کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا، لیکن اسے حقیقت قبول کرنی پڑی۔ صبح اٹھتے ہی عمر نے جلدی سامان باندھا اور بستی کمال شاہ سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ بستی کے لوگوں نے جب انہیں سامان لاد کر جاتے دیکھا تو ان کے چہروں پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی، گویا وہ جانتے تھے کہ یہی ہونا تھا۔ عمر نے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور سارا کو تسلی دی۔ حویلی کی کنجی واپس مالک کو دینے کے لیے عمر نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ رابطہ سے باہر تھا
عمر نے کنجی مقامی نمبردار کے پاس رکھوائی اور خاموشی سے بستی سے نکل گیا۔ انہیں اب ایک نئے گھر کی تلاش کرنی تھی، ایک ایسا گھر جو جنات کے قبضے میں نہ ہو۔ بستی کمال شاہ کی وہ حویلی ایک بار پھر ویران ہو گئی تھی اور اس میں موجود پراسرار طاقتیں اپنی فتح کا جشن منا رہی تھی۔ صادق آباد سے بستی کمال شاہ کی تلخ یادوں کے ساتھ نکل کر عمر اپنے خاندان کے ہمراہ اب ایک نئے ٹھکانے کی تلاش میں تھا۔ بستی کمال شاہ کے تجربے نے انہیں اندر تک ہلا دیا تھا، خصوصاً سارا اور بچوں پر اس کا گہرا اثر پڑا تھا۔ سارا ہر وقت سہمی سہمی رہتی تھی اور بچوں کے چہروں پر بھی خوف کے سائے منڈلاتے رہتے تھے۔ عمر کو اپنی ملازمت کے سلسلے میں صادق آباد کے قریب ہی رہنا تھا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کسی چھوٹے گاؤں کی بجائے شہر کے نواحی علاقے میں کرائے کا مکان تلاش کریں گے۔ انہیں معلوم ہوا کہ صادق آباد سے تقریباً 25 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا قصبہ شاہ پور کرور ہے، جہاں نسبتاً پرسکون اور سستی رہائش مل سکتی ہے۔ یہ قصبہ گوگل میپس پر آسانی سے دستیاب تھا اور یہاں کی آبادی بھی کافی حد تک باشعور تھی۔ شاہ پور کرور پہنچنے کے بعد عمر نے ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے رابطہ کیا اور اسے اپنی ضروریات سے آگاہ کیا۔ یا تو وہ بہت مہنگے تھے یا بہت چھوٹے، یا پھر ان کی حالت بہت خراب تھی۔ بالا صرف ایک سوال پوچھو، سمجھو اور اپنے ساتھ۔ اپنی مارانی مطلب تھا اور اس کے آس پاس ابھی تک دوسرے مکانات نہیں بنے تھے، جس کی وجہ سے یہ کافی پرسکون جگہ لگ رہی تھی۔ مکان بڑا تھا، 2 منزلہ اور اس میں 5 کمرے تھے۔ ایک کشادہ صحن بھی تھا اور ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی موجود تھا۔ سارا کو پہلی نظر میں ہی یہ گھر پسند آ گیا۔ اسے لگا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ بستی کمال شاہ کے خوفناک تجربے کو بھلا کر ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ عمر کو بھی مکان اچھا لگا، اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ نسبتاً سستے کرائے پر دستیاب تھا۔ مالک مکان ایک کاروباری شخص تھا جو شہر میں رہتا تھا، اور اس نے یہ مکان صرف سرمایہ کاری کے مقصد سے بنوایا تھا۔ اس نے جلدی میں مکان کرائے پر دے دیا اور کہا کہ اسے بار بار قصبے کا چکر لگانا پسند نہیں۔ اس بار عمر اور سارا نے بہت احتیاط برتی۔ انہوں نے مالک مکان سے مکان کی تاریخ کے بارے میں پوچھا، پڑوسیوں سے معلومات حاصل کی۔ سب نے یہی بتایا کہ یہ مکان نیا ہے اور یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ عمر اور سارا کو اطمینان ہوا اور انہوں نے فوراً مکان کرائے پر لے لیا۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد پہلے چند دن سب کچھ ٹھیک رہا۔ بچے خوش تھے اور سارا بھی نسبتاً پرسکون نظر آ رہی تھی۔ عمر کو لگا کہ ان کی پریشانیاں ختم ہو چکی ہیں، لیکن یہ سکون زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ چند ہی دن بعد رات کے وقت دوبارہ عجیب و غریب واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے احمد نے شکایت کی کہ اسے رات کو اپنے کمرے میں کسی کے چلنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ عمر نے اسے ڈانٹا کہ یہ تمہارا وہم ہے، تم ابھی تک بستی کمال شاہ کی باتیں نہیں بھولے۔ لیکن اگلے ہی دن سارا نے بھی ایسی ہی شکایات کی۔ اس نے بتایا کہ اسے باورچی خانے سے برتنوں کے سرکنے کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ رہا ہو۔ ایک رات جب عمر اور سارا اپنے کمرے میں سو رہے تھے، انہیں نیچے سے کسی چیز کے زور سے گرنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ عمر نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو نیچے ڈرائنگ روم میں ایک گلدان فرش پر گرا پڑا تھا اور اس کے ٹکڑے بکھر چکے تھے۔ عمر کو یاد تھا کہ یہ گلدان میز پر بالکل درمیان میں رکھا تھا اور اسے خود بخود گرنا ناممکن تھا۔ اس نے نیچے جا کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا، صرف ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرا کر اندر آ گیا۔ اس لمحے عمر کو لگا کہ بستی کمال شاہ کا خوفناک تجربہ شاید ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ اگلے دن سارا جب بچوں کو اسکول چھوڑ کر واپس آئی تو اسے گھر میں ایک عجیب سی بدبو محسوس ہوئی، جیسے کوئی پرانی گلی سڑی چیز پڑی ہو۔
اس نے پورے گھر کی تلاشی لی لیکن اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو بدبو کا باعث ہو۔ بدبو بھی کچھ دیر بعد خود بخود غائب ہو گئی۔ شام کو جب عمر دفتر سے واپس آیا تو سارا نے اسے اس عجیب بدبو کے بارے میں بتایا۔ عمر نے بھی گھر کا جائزہ لیا لیکن اسے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ اس نے سارا کو کہا کہ شاید باہر سے کوئی بو آ گئی ہو۔ رات کو پھر وہی ماجرا ہوا۔ احمد کو نیند میں بار بار ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا تکیہ کھینچ رہا ہے۔ وہ ڈر کر چیخنے لگا۔ فاطمہ بھی جاگ گئیں اور وہ بھی رونے لگی، اور عمر اور سارا ان کے کمرے میں پہنچے تو دونوں بچے ڈر کے مارے کانپ رہے تھے۔ احمد نے بتایا کہ اسے یوں لگا جیسے کوئی اس کے بستر کے نیچے سے اس کا تکیہ کھینچ رہا ہے۔ عمر نے بستر کے نیچے دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا، لیکن یہ واقعات اب روزمرہ کا معمول بنتے جا رہے تھے۔ سارا اب بہت پریشان تھی۔ وہ بستی کمال شاہ کے واقعے سے اب تک نہیں نکل پائی تھی، اور اب یہ نیا گھر بھی اس کے لیے ایک عذاب بنتا جا رہا تھا۔ اس نے عمر سے کہا کہ یہ گھر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عمر خود بھی اب پریشان تھا لیکن وہ اسے تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا تو اس کے خاندان کا حوصلہ مکمل طور پر ٹوٹ جائے گا۔ ایک دن عمر کی ملاقات بازار میں ایک بزرگ سے ہوئی جو حکمت کا کام کرتے تھے۔ عمر نے اپنی پریشانی ان کے سامنے بیان کی لیکن بستی کمال شاہ کے واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے صرف نئے گھر میں پیش آنے والے واقعات بتائے۔ بزرگ نے غور سے کہا کہ بیٹا، تمہارے گھر پر کسی نے کچھ کیا ہے، یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ عمر حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا مطلب؟ بزرگ نے کہا کہ مجھے تمہارے گھر کا معائنہ کرنا ہوگا۔ عمر نے انہیں بخوشی اجازت دے دی۔ شام کو بزرگ اپنے ساتھ کچھ جڑی بوٹیاں اور ایک چھڑی لے کر عمر کے گھر آئے۔ انہوں نے آتے ہی پورے گھر کا بغور جائزہ لیا۔ وہ ہر کمرے میں گئے، ہر کونے کو دیکھا اور پھر اپنے منہ میں کچھ بڑبڑانے لگے۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں پہنچے تو وہ اچانک رک گئے اور ان کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں ہو گئے۔ انہوں نے فرش پر ایک خاص جگہ کی طرف اشارہ کیا اور عمر سے کہا کہ یہاں کوئی چیز دفن ہے۔ عمر یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا؟ بزرگ نے کہا کہ یہ کسی کی تعویذ ہے۔ بزرگ نے عمر سے کہا کہ انہیں یہاں کھدائی کرنی پڑے گی۔ عمر نے ان کی بات پر یقین کرتے ہوئے فوراً مزدوروں کو بلایا۔ مزدوروں نے ڈرائنگ روم میں اس جگہ کھدائی شروع کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہیں مٹی میں لت پت ایک چھوٹا سا بکسا ملا۔ بکسا لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس پر کچھ عجیب و غریب الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ بزرگ نے بکسا اٹھایا اور احتیاط سے کھولا۔ اندر ایک تعویذ تھی جو کسی کالے کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ تعویذ پر بھی کچھ عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ بزرگ نے تعویذ کو اٹھایا اور اسے ایک لوہے کے برتن میں رکھ کر اس پر کچھ آیات پڑھنا شروع کی۔ آیات پڑھنے کے دوران تعویذ سے ایک دھواں اٹھنے لگا اور گھر میں ایک عجیب سی بدبو پھیل گئی۔ یہ وہی بدبو تھی جو سارا نے چند دن پہلے محسوس کی تھی۔ دھواں گہرا ہوتا گیا اور اس سے عجیب و غریب شکلیں بننے لگی۔ گھر میں ایک ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور دروازے خود بخود کھلنے اور بند ہونے لگے۔ سارا اور بچے خوف زدہ ہو کر ایک کونے میں سمٹ گئے، لیکن عمر بزرگ کے ساتھ کھڑا رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی تلاوت کے بعد بزرگ نے تعویذ کو پانی میں ڈال کر بہا دیا۔ اس کے بعد گھر میں سکون ہو گیا، بدبو غائب ہو گئی اور ٹھنڈی ہوا بھی تھم گئی۔ بزرگ نے عمر سے کہا کہ اب گھر محفوظ ہے۔ جنات کو قید کر کے یہاں چھوڑا گیا تھا تاکہ یہ مکان کرائے پر نہ جائے۔ عمر نے پوچھا کہ ایسا کس نے کیا ہوگا؟ بزرگ نے کہا کہ یہ مالک مکان کی حرکت لگتی ہے۔ شاید اسے یہ مکان کسی کو کرائے پر نہیں دینا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ یہ خالی رہے۔ عمر کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے مالک مکان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ عمر نے سوچا کہ وہ پولیس میں شکایت کرے گا، لیکن پھر سوچا کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا۔
بہتر ہے کہ وہ اس مکان کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے، لیکن سارا نے کہا کہ نہیں، اب ہم یہاں رہیں گے، بزرگ نے سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے۔ عمر بھی سوچنے لگا کہ اب اس مکان میں کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ چند دن تک گھر میں سب کچھ پرسکون رہا، بچے ہنستے کھیلتے رہے اور سارا بھی خوش نظر آ رہی تھی۔ عمر کو لگا کہ اب ان کی پریشانیاں واقعی ختم ہو چکی ہیں، لیکن یہ سکون بھی عارضی ثابت ہوا۔ ایک رات جب عمر اور سارا سونے کی تیاری کر رہے تھے، انہیں اپنے کمرے کی چھت سے کسی کے رینگنے کی آواز سنائی دی۔ آواز ایسے تھی جیسے کوئی بھاری چیز آہستگی سے چھت پر گھسیٹی جا رہی ہو۔ عمر نے اوپر دیکھا تو چھت پر کوئی موجود نہیں تھا، لیکن آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ عمر کو لگا کہ شاید یہ چوہے ہوں گے، لیکن آواز اتنی بھاری تھی کہ وہ چوہوں کی آواز نہیں لگ رہی تھی۔ اگلی صبح جب عمر نہانے کے لیے باتھ روم میں گیا تو اسے شیشے پر ایک عجیب و غریب نشان نظر آیا۔ نشان ایسے تھا جیسے کسی نے اپنی انگلی سے سیاہی سے کوئی شکل بنائی ہو۔ یہ نشان ایک چھوٹے بچے کی ہتھیلی کا نشان تھا جس کے اندر ایک آنکھ بنی ہوئی تھی۔ عمر نے اسے صاف کرنے کی کوشش کی لیکن نشان نہیں مٹا۔ اس نے سارا کو بلایا تو سارا بھی نشان دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ اسے لگا کہ یہ کوئی بچوں کی شرارت نہیں ہے، کیونکہ فاطمہ اس عمر میں نہیں تھی کہ وہ اتنا اوپر نشان بنا سکے۔ اس رات فاطمہ کو اپنے کمرے میں ایک چھوٹی سی گڑیا نظر آئی۔ یہ وہی گڑیا تھی جو اسے بستی کمال شاہ کی حویلی میں ملی تھی، اور سارا نے اسے بکسے میں بند کر دیا تھا۔ فاطمہ نے گڑیا کو اٹھایا اور اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ سارا جب بچوں کو دیکھنے آئی تو اس نے فاطمہ کے ہاتھ میں گڑیا دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فاطمہ سے پوچھا کہ یہ گڑیا کہاں سے آئی؟ فاطمہ نے کہا کہ یہ تو میرے پاس پہلے سے ہی۔ سارا نے اسے بتایا کہ اس گڑیا کو تو میں نے پھینک دیا تھا، یہ واپس کیسے آئی؟ فاطمہ نے حیران ہو کر سارا کی طرف دیکھا۔ عمر بھی یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے خود وہ گڑیا بکسے میں بند کروائی تھی۔ وہ گڑیا اس کمرے میں کیسے پہنچ گئی؟ عمر نے فوراً وہ گڑیا فاطمہ سے چھین لی اور اسے باہر پھینکنے کے لیے نکلا، لیکن جب وہ دروازے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ گھر کے صحن میں ایک کالا سایہ تیزی سے دیوار کی طرف بڑھ رہا ہے اور پھر غائب ہو گیا۔ عمر نے پیچھے مڑ کر سارا اور بچوں کی طرف دیکھا تو وہ دونوں ڈر کے مارے کانپ رہے تھے۔ سارا نے کہا کہ یہ گھر بھی ہمارے لیے ٹھیک نہیں رہے، ہمیں یہاں سے بھی نکل جانا چاہیے۔ عمر اب مجبور ہو چکا تھا۔ اس بار وہ سارا کی بات ماننے پر مجبور تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ مکان بھی خالی کر دے گا۔ اس رات کسی کو نیند نہیں آئی، ہر کوئی ڈر کے مارے ایک دوسرے سے چمٹا ہوا تھا۔ رات بھر گھر میں عجیب و غریب آوازیں آتی رہیں اور ایسا لگتا رہا جیسے کوئی ان کے ارد گرد موجود ہے۔ صبح ہوتے ہی عمر نے اپنا سارا سامان باندھا اور ایجنٹ کو مکان خالی کرنے کا بتا کر شاہ پور کرور سے نکل پڑا۔ یہ تجربہ بستی کمال شاہ سے بھی زیادہ خوفناک تھا، کیونکہ اس بار انہیں لگا تھا کہ وہ محفوظ ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ جنات کا پیچھا نہیں چھوڑ پائے تھے۔ عمر کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ کیا کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں وہ اپنے خاندان کے ساتھ سکون سے رہ سکے؟ اس کے ذہن میں بار بار مولوی صاحب کی باتیں گونج رہی تھیں کہ یہ حویلی ان کا ٹھکانہ بن چکی ہے، انہیں یہاں سے نکالنا مشکل ہے۔ کیا واقعی یہ جنات ان کا پیچھا کر رہے تھے؟ صادق آباد اور شاہ پور کرور کے خوفناک تجربات کے بعد عمر کا خاندان شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ سارا اب مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی اور بچے بھی ہر وقت خوفزدہ رہتے تھے۔ عمر کو اپنی ملازمت کے لیے صادق آباد میں ہی رہنا تھا، لیکن اب وہ کسی شہر یا قصبے میں رہنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اسے لگا کہ شہری آبادی میں ایسی پراسرار چیزیں زیادہ آسانی سے چھپ جاتی ہیں اور انسان ان سے باخبر نہیں رہ پاتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کسی ایسے دور دراز گاؤں میں جائے گا جہاں لوگوں کی زندگی سادہ ہو اور انہیں ان معاملات کی خبر بھی رہتی ہو۔
गूगल मैप्स पर तलाश करते हुए उसे एक छोटा सा गांव मौजे फतेहपुर नजर आया, जो सादिकाबाद से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर सहराई इलाके के किनारे वाक़ था। ये एक ऐसा गांव था जहां बिजली और गैस जैसी बुनियादी सहूलियात भी मुश्किल से मुयस्सर थी और लोग ज्यादातर खेती बाड़ी और माल मवेशी पालकर अपना गुजर बसर करते थे। उमर ने सोचा कि शायद ऐसी पुरस्कून और सादा जगह पर उनका पीछा करने वाली बुलाओं से उन्हें छुटकारा मिल जाए। मुज़फ्फरपुर पहुंचने के बाद उमर को एक पुराना कच्चा मकान किराए पर मिला। यह मकान लकड़ी और मिट्टी से बना हुआ था और उसकी छतें कच्ची थीं। इसमें सिर्फ 3 कमरे थे और एक छोटा सा सहन। बज़ाहिर ये मकान उनकी पिछली हवेली और मकान से बहुत छोटा और सादा था, लेकिन उमर को उम्मीद थी कि यहां उन्हें सुकून जरूर मिलेगा। इस बार उसने मकामी लोगों से बहुत तफसीली मालूमात हासिल की। इसने हर शख्स से मकान और उसके कैसे मिले इर्द गिर्द के बारे में पूछा। लोगों ने यही बताया कि यह मकान कई सालों से खाली पड़ा है क्योंकि उसका मालिक फौत हो गया था और उसके बच्चे शहरों में चले गए थे, लेकिन किसी ने भी कोई ऐसी बात नहीं बताई जो परासरार हो। उमर को इत्मीनान हुआ और उसने ये मकान किराए पर ले लिया। नए मकान में शिफ्ट होने के बाद पहले चंद दिन बहुत पुरसकून गुजरे। दिन का वक्त धूप और गर्मी से भरा होता था और रातें ठंडी और तारीक होती, जिनमें सितारों की चमक वाज़िह नजर आती थी। बिजली की कमी की वजह से वो रात में लालटीन और मोमबत्तियां इस्तेमाल करते थे। शुरू में बच्चों को ये माहौल कुछ अजीब लगा, लेकिन जल्द ही वो इसके आदी हो गए। उन्हें खुले सहरा में खेलने और दरख्तों पर चढ़ने का मौका मिला, जिससे वो बहुत खुश थे। सारा को भी लगा कि वो अब वाकई महफूज है, क्योंकि ये मकान इतना सादा था कि यहां किसी जिन्नात का बसीरा होना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब सब सो रहे थे, उमर को अपने कमरे में किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी करीब थी कि उसे लगा जैसे कोई उसके सरहाने खड़ा हो। उमर ने अपनी आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। सिर्फ बाहर से आने वाली चांद की मध्यम रोशनी कमरे के एक कोने को रोशन कर रही थी, लेकिन सांस लेने की आवाज मुसलसल आ रही थी और उसे लगा जैसे वो आवाज ठंडी और घनी हो रही है। उमर ने हिम्मत करके सारा को हिलाया तो सारा भी डर कर जाग गई। उसने पूछा कि क्या हुआ। उमर ने उसे इशारे से खामोश रहने का कहा और फिर उसे सांस लेने की आवाज सुनाई। सारा भी सुनकर खौफजदा हो गई। वो दोनों एक दूसरे के करीब सिमट गए और सारी रात डर के मारे बैठे रहे। अगली सुबह सारा जब बच्चों के कमरे में गई तो उसे फातिमा की गुड़िया दोबारा नजर आई। ये वही गुड़िया थी जिसे उसने शाहपुर करोड़ के मकान से बाहर फेंक दिया था। गुड़िया फातिमा के बिस्तर पर पड़ी थी और उसका एक बाजू दोबारा गायब था। साला को यह देखकर शदीद झटका लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गुड़िया को उठाया और उमर के पास ले आई। उमर भी गुड़िया को देखकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये गुड़िया इनका पीछा कैसे कर रही है। वो तो उसे हमेशा फेंक देते थे, लेकिन ये हर नए घर में उनके साथ कैसे पहुंच जाती थी। उमर और सारा को लगा कि अब ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, कोई परअसरार ताकत उन्हें हर जगह निशाना बना रही है। सारा ने रोते हुए कहा कि हम कहीं भी महफूज नहीं है, ये गुड़िया हमारे साथ जिन्नात लेकर आ रही है। उमर को भी इस बात का एहसास हो रहा था। उसे लगा कि वो जिन्नात जो बस्ती कमाल शाह की हवेली में थे, अब उस गुड़िया के जरिए उनका पीछा कर रहे हैं। उमर ने मकामी लोगों से पूछा कि यहाँ कोई ऐसा शख्स है जो जिन्नात के मामलात को समझता हो। लोगों ने उसे एक बूढ़ी औरत का पता बताया जो गांव से थोड़ा हटकर सहरा में एक झोपड़ी में रहती थी। लोग उसे माई जबीदा कहते थे और उसका बहुत एहतराम करते थे। माई जबीदा को मकामी जुबान में स्याह इल्म की माहिर कहा जाता था, लेकिन वो नेक दिल और मददगार खातून थीं। उमर
سارا اور بچوں کے ہمراہ مائی زبیدہ کی جھونپڑی کی طرف روانہ ہوا۔ جھونپڑی ایک ویران جگہ پر تھی جہاں چاروں طرف ریت اور جھاڑیاں تھیں۔ جھونپڑی کے باہر ایک لکڑی کا تختہ لگا تھا جس پر کچھ عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے۔ مائی زبیدہ ایک دبلی پتلی جھڑیوں بھری بوڑھی عورت تھی جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے عمر کو دیکھتے ہی کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم کیوں آئے ہو، تمہارا پیچھا ایک بدروح کر رہی ہے۔ عمر یہ سن کر حیران رہ گیا۔ مائی زبیدہ نے عمر سے گڑیا مانگی۔ جب اس نے گڑیا کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے کہا کہ یہ گڑیا ایک وسیلہ ہے، اس میں کسی بدروح کو قید کر کے چھوڑا گیا ہے اور وہ بدروح اب تمہارے پیچھے پڑی ہے۔ عمر نے پوچھا کہ یہ گڑیا کہاں سے آئی ہوگی؟ مائی زبیدہ نے کہا کہ یہ بہت پرانی کہانی ہے۔ بہت سال پہلے بستی کمال شاہ میں ایک بچی کو دفنایا گیا تھا۔ اس بچی کی گڑیا کو کسی نے کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ عمر کو بستی کمال شاہ کی حویلی اور مولوی صاحب کی باتیں یاد آ گئیں۔ اسے احساس ہوا کہ اصل مسئلہ بستی کمال شاہ کی حویلی میں موجود جنات کا نہیں تھا بلکہ اس گڑیا کا تھا۔ مائی زبیدہ نے کہا کہ اس گڑیا کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا تاکہ بدروح ان کا پیچھا چھوڑے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ بدروح اس گڑیا کے ساتھ اتنی مضبوطی سے جڑی ہوئی تھی کہ اسے ختم کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا عمل درکار تھا۔ مائی زبیدہ نے عمر سے کہا کہ اسے ایک خاص قسم کی جڑی بوٹیاں اور جانور کی ہڈی لانی ہوگی۔ عمر نے اس کی ہدایات پر عمل کیا اور چیزیں لے کر آیا۔ رات کا وقت تھا۔ موضع فتح پور کی کچی سڑکیں اور صحرائی مناظر تاریکی میں ڈوب چکے تھے۔ عمر نے مائی زبیدہ کو وہ تمام چیزیں لا کر دے دی تھیں جو اس نے خاص عمل کے لیے مانگی تھیں۔ ان چیزوں میں ایسی جڑی بوٹیاں شامل تھیں جن کی تیکھی بو دماغ کو چکرا رہی تھی، اور ایک بھیڑ کی پرانی ہڈی بھی تھی جو کسی ویران جگہ سے ڈھونڈی گئی تھی۔ عمر، سارا اور ان کے دونوں بچے احمد اور فاطمہ مائی زبیدہ کی جھونپڑی کے باہر ایک فاصلے پر بیٹھے دل تھامے اس عمل کے آغاز کا انتظار کر رہے تھے۔ خاموشی اس قدر گہری تھی کہ ان کی اپنی دھڑکنیں بھی واضح طور پر سنائی دے رہی تھیں۔ یہ رات ان کے لیے یا تو نجات کا پیغام لانے والی تھی یا پھر خوف کو ان کی زندگیوں کا مستقل حصہ بنا دینے والی تھی۔ مائی زبیدہ ایک بزرگ اور دبلی پتلی خاتون تھی، لیکن اس کے چہرے پر موجود عزم اور آنکھوں کی پراسرار چمک نے اسے ایک غیر معمولی حیثیت دے رکھی تھی۔ اس نے جھونپڑی کے سامنے ایک چھوٹی سی جگہ کو صاف کیا اور وہاں پتھروں کی مدد سے ایک چھوٹا سا چولہا بنایا اور آگ روشن کی۔ آگ کی نارنجی روشنی اس کے جھریوں بھرے چہرے پر خوفناک سائے ڈال رہی تھی۔ مائی زبیدہ نے رسم کی تیاری شروع کی اور ریت پر ایک بڑا دائرہ کھینچا۔ اس نے عمر کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ اور اس کا خاندان کسی بھی صورت میں اس دائرے کے قریب نہ آئے، چاہے کچھ بھی ہو۔ اس نے وہ پراسرار گڑیا جو شاہ پور کروڑ سے واپس مدہ فتح پور تک ان کا پیچھا کر رہی تھی، احتیاط سے اٹھایا اور دائرے کے بالکل بیچ میں رکھ دیا۔ گڑیا پہلے سے بھی زیادہ بوسیدہ اور خوفناک نظر آ رہی تھی۔ اس کا پلاسٹک کا ایک بازو غائب تھا اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ مائی زبیدہ نے اپنے لبوں کو جنبش دینا شروع کی اور ایک دھیمی لیکن مسلسل سرگوشی کرنے لگی۔ یہ سرگوشی عربی زبان میں بھی نہیں تھی اور نہ ہی مقامی زبان میں، بلکہ کچھ قدیم غیر مانوس الفاظ تھے جو فضا میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ پیدا کر رہے تھے۔ جیسے ہی اس کی آواز میں شدت آئی، ماحول میں ایک دم سے تبدیلی آئی۔ ریت پر پڑی گڑیا خود بخود آہستہ آہستہ ہلنا شروع ہو گئی، جیسے کوئی اندر سے اسے حرکت دے رہا ہو۔ عمر اور سارا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو اپنی بانہوں میں مضبوطی سے دبا لیا۔ انہیں وہم ہو رہا تھا کہ وہ ایک ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہیں۔
लेकिन ये हकीकत थी जो उनकी आंखों के सामने थी। अचानक झोंपड़ी के अंदरूनी हिस्से से, जहां मुकम्मल अंधेरा था, एक ठंडी हवा झांका आया जो आग की लपटों को बाहर की तरफ मोड़ गया। माई ज़बैदा ने जल्दी से वो सूखी जड़ी बूटियां आग में डाल दी, जिससे एक घना, स्याह और इंतहाई बदबूदार धुआं उठा और फौरन दायरे के अंदर गुड़िया के गिर्द लिपट गया। जैसे ही धुआं गुड़िया से टकराया, गुड़िया से एक तेज दिल दहला देने वाली चीख की आवाज निकली। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक वहशियाना और तेज धार चीख थी जो सहरा के सन्नाटे में कई गुना गूंज रही थी। ये चीख सुनकर अहमद और फातिमा जोर से रो पड़े, लेकिन सारा ने उनके मुंह में हाथ रखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। उस चीख के साथ ही आसमान पर मौजूद सितारों की रोशनी मद्धम पड़ गई और मिट्टी की छत से, जहां वो बैठे थे, मिट्टी के छोटे छोटे ढेले गिरना शुरू हो गए। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई नामरी कुव्वत झोंपड़ी के इर्द गिर्द तेजी से चक्कर लगा रही है। एक खौफनाक साए की तरह की चीज हवा में नमूदार हुई, जो इंसानी शक्ल से मुशाबे नहीं थी, बल्कि एक काला बेहंगम धब्बा था जो हरकत कर रहा था। ये स्याह धब्बा तेजी से गुड़िया की तरफ बढ़ने लगा। सारा ने उमर के बाजू को इतनी जोर से पकड़ा कि उमर को दर्द महसूस हुआ। माए ज़बीदा ने जल्दी से वो सूखी जड़ी बूटियां आग में डाल दी, जिससे एक घना, स्याह और इंतहाई बदबूदार धुआं उठा और फौरन दायरे के अंदर गुड़िया के गिर्द लिपट गया। जैसे ही धुआं गुड़िया से टकराया, गुड़िया से एक तेज दिल दहला देने वाली चीख। माए ज़बीदा ने अपनी आंखें बंद कर ली और हाथ में पकड़ी हुई भेड़ की हत्ती आवाज निकली। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक वहशियाना और तेज धार चीख थी जो सहरा के सन्नाटे में कई गुना गूंज रही थी। ये चीख सुनकर अहमद और फातिमा जोर से रो पड़े, लेकिन सारा ने उनके मुंह पर हाथ रखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। उमर को अब सारा माजरा समझ में आया। उसे मौलवी साहब की बातें याद आईं कि हवेली में जिन्नात का बसेरा है। असल में वो जिन्नात नहीं थे, बल्कि एक बदकिस्मत बच्ची की रूह थी जिसे कैद किया गया था। शाहपुर करोर में जमीन से जो तावीज मिली थी, वो भी उसी लानत का हिस्सा थी। उमर का दिल दर्द से भर गया। उसे इस मासूम बच्ची की रूह पर तरस आया। माई ज़बैदा ने लकड़ी के 2 टुकड़े लिए और गुड़िया के टूटे हुए हिस्सों को आग में डाल दिया। जैसे ही गुड़िया मुकम्मल तौर पर जलना शुरू हुई, एक मीठी सी मधम खुशबू आई जो पहले की बदबू को काट रही थी। गुड़िया को जलाने के बाद माई ज़बैदा ने उमर से कहा कि अब तुम्हारा घर महफूज है। ये रूह अब आज़ाद हो चुकी है और वो तुम्हें तंग नहीं करेगी, लेकिन तुम्हें इसका आखिरी एहतराम करना होगा। उसने उमर को हदायत दी कि वो सुबह सादिक होने से पहले आग की उस राख को लेकर जाए और उसे मौदा फतहपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बखेर दे। उसने सख्ती से कहा कि जब तुम राख बखेरो तो ना तो पीछे मुड़कर देखना और ना ही किसी आवाज पर तवज्जो देना। चाहे कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से ही पुकारे, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। 4 सेकंड पॉज। अगर तुमने मुड़कर देखा तो ये लानत किसी और शक्ल में तुम्हारा पीछा करेगी। उमर ने माई ज़बैदा का शुक्रिया अदा किया और उसे भरपूर माली मदद की पेशकश की, लेकिन माई ज़बैदा ने मुस्कुराकर मना कर दिया और कहा कि मैंने सिर्फ एक मासूम रूह को आज़ाद कराया है, इसमें कोई उजरत नहीं है। सुबह की पहली करलों के फूटने से पहले उमर ने माई ज़बैदा की तमाम हदायत पर अमल किया। उसने ठंडी राख को एहतियात से एक कपड़े में बांधा और मौदा फतहपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी की तरफ रवाना हुआ। वो 1 घंटे के सख्त सफर के बाद पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। नीचे पूरा गांव तारीकी में डूबा हुआ था। उमर ने खामोशी से राख को खोला और उसे आहिस्ता आहिस्ता हवा में बखेर दिया। राख हवा के साथ उड़ने लगी और चारों तरफ फैल गई। जैसे ही उमर ने राख का आखिरी हिस्सा बिखेर कर अपना रुख मोड़ा, उसे पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई छोटी बच्ची कह रही हो, शुक्रिया। उमर के कदम रुक गए। उसके जिस्म पर सनसनाहट दौड़ गई,
لیکن اسے مائی زبیدہ کی سخت وارننگ یاد تھی۔ اس نے اپنے دانتوں کو بھینچا اور آنکھیں بند کر کے آگے کی طرف چل پڑا، بغیر پیچھے مڑے دیکھے۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ جب وہ واپس اپنی کچی جھونپڑی میں پہنچا تو سارا اور بچوں نے اسے دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار حقیقی اطمینان اور امید جھلک رہی تھی۔ اس رات کے بعد سے موزے فتح پور کا وہ کچا مکان واقعی ان کے لیے پناہ گاہ بن گیا۔ کوئی برتن نہیں گرتا تھا، کوئی سایہ نہیں آتا تھا، اور نہ ہی کوئی عجیب و غریب آواز سنائی دیتی تھی۔ خاموشی اب پرسکون تھی، خوفناک نہیں۔ عمر نے بستی کمال شاہ کی حویلی کے مالک سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تاکہ اسے اس کے غلط کاموں کی اطلاع دے سکے، لیکن وہ شخص ہمیشہ کی طرح غائب تھا۔ عمر اور سارا نے فیصلہ کیا کہ وہ اب موضع فتح پور میں ہی رہیں گے۔ ان کی زندگی سادگی اور سکون سے بھر گئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ لعنت اب ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کا خوف ہمیشہ ایک یاد بن کر ان کے ساتھ رہے گا۔ یہ تجربہ انہیں سکھا گیا تھا کہ ہر ویران اور سستے گھر کے پیچھے کوئی نہ کوئی تلخ حقیقت ضرور چھپی ہوتی ہے، اور کچھ جنات اور بدروحیں صرف بدنیتی پر مبنی انسانی افعال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ کرسڈ وسپرز کی گونج اب بھی ان کے ماضی میں تھی، لیکن ان کا حال پرسکون تھا۔